بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ کے شوہر حضرت عبداللہ کی وفات کو 6 سال گزر چکے تھے۔ حضرت آمنہ اپنے شوہر حضرت عبداللہ کو بہت یاد کرتی تھیں اور اکثر انہیں یاد کر کے رویا کرتی تھیں، لیکن قسمت کا فیصلہ کہ 6 سال گزر چکے ہیں اور ابھی تک اپنے شوہر کی قبر پر بھی جانے کا موقع نہ مل سکا۔ آخر بے چین ہو کر ایک دن حضرت آمنہ نے مدینہ جانے کا ارادہ بنا ہی لیا اور اپنے سسر عبد المطلب سے آ کر فرمایا کہ بابا جان، میں کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر مدینہ جانا چاہتی ہوں، آپ اجازت دے دیں۔ حضرت عبد المطلب نے اجازت دے دی۔ حضرت آمنہ نے سفر کا سامان تیار کیا اور اپنی خادمہ ام ایمن اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر ایک اونٹنی سے مدینہ کی طرف چل پڑیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف 6 سال تھی۔ مکہ سے مدینہ کی دوری 400 کلومیٹر ہے۔ اس وقت لوگوں کی آبادی بہت کم تھی۔ راستے میں سناٹا ہی سناٹا رہتا تھا، ہر طرف ایک ویرانی اور وحشت سی محسوس ہوتی تھی۔ لیکن یہ 3 لوگوں کا قافلہ دھیرے دھیرے مدینہ کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ راستے بھر حضرت آمنہ کی آنکھوں میں کبھی آنسو بھر آتے اور کبھی دل میں ایک تڑپ اٹھتی کہ آج میں اپنے شوہر عبداللہ کی قبر پر جا رہی ہوں۔ میں جا کر مدینہ میں اپنے گھر والوں سے پوچھوں گی کہ وہ کیا منظر تھا جب میرے شوہر اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے، انہیں کیسا درد اٹھا تھا، وہ مجھے کیوں اس بھری جوانی میں چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے تو ابھی اپنے شوہر کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کی تھی۔ شادی کو صرف 2 ہی مہینے گزرے تھے کہ وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ آج 6 سال کے گزر جانے کے بعد میں انہی کی یادوں کا سہارا بنا کر زندگی گزار رہی ہوں۔ پرانی یادوں کا ایک طوفان تھا جو حضرت آمنہ کے دل میں برپا تھا۔ اونٹنی مدینہ کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ 10 دنوں کا سفر کر کے حضرت آمنہ مدینہ پہنچی۔ گھر پہنچتے ہی حضرت آمنہ نے جیسے ہی اپنی والدہ کو 6 سال کے بعد دیکھا تو شوہر کا وہ غم جو ابھی تک دل میں تھا ابھر کر چہرے پر آ گیا، اور پھر حضرت آمنہ اپنی والدہ سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگیں۔ حضرت آمنہ کے آنسو ہی آج سارے گھر والوں کو ان کی درد بڑی داستان سنا رہے تھے کہ اس 25 سال کی نوجوان لڑکی آمنہ نے اتنی کم عمر میں کیسے کیسے غم برداشت کیے ہیں، لیکن زبان سے ایک لفظ بھی نہ بولا۔ آج 6 سالوں کے بعد اپنی ماں پر نظر پڑی تو حضرت آمنہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکیں اور اپنی والدہ سے لپٹ کر خوب روئیں۔ حضرت آمنہ کی والدہ اپنی بیٹی کو دلاسا دے رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ بیٹی پریشان نہ ہو، اللہ تجھے اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ حضرت آمنہ کی والدہ نے جب اپنے نواسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو بہت خوش ہوئیں اور ہر ایک کے سامنے تعریفیں کرتے نہ تھکتیں کہ ذرا میرے نواسے کو تو دیکھو، اللہ نے انہیں کیسی خوبصورتی عطا فرمائی ہے۔ 2 دنوں کے بعد حضرت آمنہ اپنے شوہر عبداللہ کی قبر پر پہنچی۔ قبر کے پاس بیٹھ کر بہت دیر تک روتی رہیں اور دل ہی دل میں اپنے شوہر سے کچھ کہہ رہی تھیں۔ شاید وہ کہہ رہی ہوں گی کہ اے عبداللہ، تم مجھے اتنی جلدی چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ میں نے تو تمہارے ساتھ ساری زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے، لیکن تم نے تو مجھے زندگی کے سفر میں اکیلا ہی چھوڑ دیا۔ اے عبداللہ، میں تو گھر میں امید لگائے بیٹھی تھی کہ آپ 2 مہینوں میں واپس آ جائیں گے، لیکن آپ تو ابھی تک واپس نہ آئے۔ اے عبداللہ، کاش کہ تم زندہ ہوتے تو آج اپنے اس چاند جیسے خوبصورت بچے کو دیکھتے کہ اللہ نے تیرے بچے کو کیسا حسن عطا فرمایا ہے۔ حضرت آمنہ اپنے شوہر کی قبر کے پاس بیٹھی برابر روئے جا رہی تھیں اور پھر شام ہوتے ہوتے اپنی باندی ام ایمن کے ساتھ گھر واپس آ گئیں۔ حضرت آمنہ نے 1 مہینہ اپنے میکے مدینہ میں گزارا اور پھر ایک دن اپنی ماں سے کہا کہ اماں جان، اب میں گھر واپس آنا چاہتی ہوں، آپ مجھے اجازت دیں۔ ماں سے اجازت لے کر حضرت آمنہ مکہ کی طرف چل پڑیں۔ اونٹنی پر سب سے آگے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت آمنہ اور سب سے پیچھے حضرت ام ایمن، یہ 3 لوگوں کا قافلہ مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ 3 دنوں کے سفر کے بعد یہ قافلہ عرب کی سب سے ویران جگہ سے گزر رہا تھا۔ اس جگہ کا نام
ابوا ہے۔ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا۔ گھنی جھاڑیاں، کالے سیاہ پہاڑ، شام کا وقت تھا اور اس ریگستانی ویران علاقے سے ان 3 لوگوں کا قافلہ مکہ کی طرف چلتا جا رہا تھا۔ حضرت آمنہ جب سے اپنے شوہر کی قبر سے واپس آئی تھیں تو ان کے دل پر بہت گہرا صدمہ لگا تھا۔ وہ بڑی خاموش رہتی تھیں۔ راستے پر وہ اندر ہی اندر آنسوؤں کے گھونٹ بھی پی رہی تھیں، لیکن اپنے اس معصوم بچے کے سامنے کچھ بھی ظاہر نہیں کیا کہ کہیں میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ابوا کے مقام پر پہنچ کر اچانک حضرت آمنہ کے سینے میں درد اٹھا۔ انہوں نے حضرت ایمن کو فوراً بتایا کہ مجھے سینے میں درد ہو رہا ہے۔ ایمن نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں اونٹنی کو کسی اونچی جگہ پر روکتی ہوں۔ اور پھر حضرت ایمن اونٹنی کو ایک اونچے ٹیلے پر لے کر پہنچی۔ اس جگہ پر پتھر کا ایک تخت سا بنا ہوا تھا۔ انہوں نے حضرت آمنہ کو اونٹنی سے اتار کر اس پتھر پر لٹا دیا۔ حضرت آمنہ کے بار بار سینے میں عجیب سا درد اٹھ رہا تھا۔ شاید انہیں اپنے شوہر کا غم بہت زیادہ ہو گیا تھا، اس لیے انہیں دل کا دورہ آ رہا تھا۔ حضرت آمنہ بار بار اپنا سینہ پکڑ رہی تھیں اور درد کو روکنے کی کوشش کر رہی تھیں، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امی کو گھبرائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ میری امی کو کیا ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت صرف 6 سال تھی۔ انہوں نے آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے، دل گھبرا رہا تھا اور بار بار ننھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ سے کہہ رہے تھے کہ امی جان، آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ آپ خاموش کیوں ہیں؟ مجھ سے بات کریں۔ ایمن حضرت آمنہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہی تھیں کہ اے آمنہ، ہمت رکھو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ لیکن حضرت آمنہ سمجھ چکی تھی کہ شاید اب جانے کا وقت آ چکا ہے۔ حضرت آمنہ درد کی وجہ سے بار بار آنکھیں بند کرتیں اور کھولتیں۔ حضرت آمنہ آنکھ کھول کر اپنے 6 سالہ کمسن بچے کو دیکھتیں اور دل ہی دل میں سوچتیں کہ اب میرے اس یتیم بچے کا کیا ہوگا؟ میرے بچے نے اپنے باپ کا سایہ تو دیکھا ہی نہیں اور اب میں بھی اسے چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ نہ بہن ہے نہ بھائی ہے، میرا بچہ اب کس کے سہارے جیے گا؟ حضرت آمنہ درد کی وجہ سے بار بار اپنی آنکھیں بند کر لیتی، لیکن ننھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کو ہلاتے اور روتے ہوئے پوچھتے کہ امی جان، آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندازہ بھی نہیں ہو رہا کہ یہ کیا ہوا، کیونکہ آج تک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ آخر حضرت آمنہ نے موت سے چند لمحے پہلے سارا زور لگا کر اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنے 6 سالہ بچے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ میری جان، پریشان نہ ہونا، اب میں جا رہی ہوں۔ تم اس باپ کے بیٹے ہو جس کا نام عبداللہ ہے اور جنہیں اللہ نے 100 اونٹوں کے عوض زندگی عطا کی تھی۔ میں نے جو خواب دیکھا وہ اگر سچا ہے تو اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، بس لوگوں کو حلال اور حرام میں تمیز سکھانا۔ ہر انسان کو موت ہے، میں بھی اللہ کو جان دے رہی ہوں، مگر میرا نام میرے بیٹے کی صورت میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اے میرے بیٹے، پریشان نہ ہونا، اب میں جا رہی ہوں، لیکن ساری دنیا کو ایسا بچہ دے کر جا رہی ہوں جو ساری کائنات کو روشن کرے گا۔ اتنا کہہ کر حضرت آمنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اپنے سینے پر رکھ لیا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ میری امی کو کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، تو سر اٹھا کر دیکھا تو حضرت آمنہ کی وفات ہو چکی تھی۔ 6 برس کی عمر اور والدہ چل بسیں، جو کہ ساری محبتوں کا محور تھیں۔ جنگل بیابان ہے، نہ بہن ہے نہ بھائی ہے، نہ کوئی رشتہ دار، ایک خادمہ ہے۔ کیا ان کی تسلی بھی آپ کو صبر دے سکتی تھی؟ آپ ماں کے سینے پر سر رکھ کر رو رہے ہیں اور امی امی پکار رہے ہیں۔
دوستو وہ کیا دردناک منظر ہوگا کہ مکہ مدینہ کی آبادی سے بہت دور ایک سنسان علاقے میں 6 سال کا بچہ اپنی ماں سے لپٹ کر رو رہا ہے اور اپنی ماں کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ شاید اس دن آسمان کے فرشتے بھی رو دیے ہوں گے۔ حضرت ام ایمن نے